الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله ولا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة اللہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان بنایا اور اسلامی آئین اور قانون ہمارے اوپر لاگو کیے جن کی بجا آوری ہمارے اوپر واجب ہے ہمیں عقل سے نوازا حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی اگر عقل سے اللہ ہم کو نہ نوازتا تو آخرت میں ہمارا حساب و کتاب نہ ہوتا صرف چونکہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے ہم سمجھتے ہیں ہم امتیاز کر سکتے ہیں کہ کون گوبر ہے اور کون گڑ ہے یہ عقل ہی بتاتی ہے اسی طریقے سے ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں اور پرکھتے ہیں اسی لیے اللہ نے ہمارے اوپر اپنے قانون نافذ کیے اپنا دستور ہمارے اوپر لاگو فرمایا جن کو ہم قرآن کہتے ہیں اور اس قرآن کے نفاذ کے لیے اپنے نبی اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نبیوں کے بعد مبعوث فرمایا اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے اور اس نبی نے
اور اللہ نے ہمیں مسلمان کہا، مومن کہا، اور اللہ نے مذہب اسلام کو سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کی پسندیدگی کے لیے اس کے آئین و اصول بھی جو ہوں گے وہ پسندیدہ ہوں گے۔ تو اللہ نے اسلام کے جو آئین، قانون اور اصول بنائے ہیں وہ دیگر اور مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اسلام کو محبوب، دین محبوب قرار دیا، پسندیدہ دین قرار دیا، جن کے ہم حامل ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی آئین اور قانون کو ہم اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے اندر مسجد نہ ہو۔ اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح، اگر جسم میں روح ہے تو ہم زندہ ہیں، جسم میں روح نہیں ہے تو ہم مردہ ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں مساجد نہ ہوں، مسجدیں نہ ہوں، تو وہ گاؤں، وہ سماج مردہ ہے۔ اور اللہ نے کتنا خوش نصیب بنایا اس انسان کو جو اپنی دولت دے کر، اپنا پیسہ دے کر، اپنی کمائی دے کر مسجد بناتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن میں سے بعض کے پیسے، ان کی کمائی، ان کی محنت مسجد میں لگتی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی کمائی، جن کی دولت، جن کی محنت مسجد میں نہیں لگتی۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، مسجد میں ایک اینٹ ہم نے لگا دیا، مر جائیں گے، جب تک وہ اینٹ مسجد میں لگی رہے گی اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہم کو ملتا رہے گا۔ ہم نے مسجد کے بنانے میں تعاون کیا، مدد کی، زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنے روپے سے، اپنے پیسے سے، اپنی کمائی سے۔ تو یہ سب سارے صدقات ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا موقع عنایت کیا۔ ابھی مسجد میں کام جاری ہے، دوسری چھت بننی ہے، سینٹرنگ کا کام جاری ہے۔ اللہ ان لوگوں کو، ان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس دوسری چھت کی ڈھلائی میں، تعمیر میں وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے روئے زمین میں جب یہ زمین بنائی تو سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنائی وہ بیت اللہ ہے، جس کی طرف ہم منہ کر کے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ پورب والے پچھم، بیت اللہ سے اتر والے دکھن، دکھن والے اتر، بیت اللہ سے جو پچھم ہیں وہ پورا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہر ایک کا قبلہ بیت اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا وہ گھر جو روئے زمین میں بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا، جن کو قرآن نے بکہ بھی کہا، ان کا ایک نام بکہ بھی ہے، ام القریٰ بھی نام ہے، مکہ بھی نام ہے۔ وہ باعث برکت ہے اور باعث ہدایت ہے پوری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے
بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا. مورخین لکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ بیت اللہ بنایا گیا پھر ڈھا دیا. مستند تاریخ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے بنانے کا حکم دیا. تو وادی غیر ذی زرع میں ایسا وادی جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، وہاں اس جگہ اللہ نے جگہ کو متعین کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کو بنانے لگے. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی دیوار بنا رہے تھے. ان کی جڑ، ان کی نیو رکھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں تو ہم سے اس کام کو قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، مستری تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لیبر کا کام کرتے تھے. وہ پتھر چن چن کر کے لا کر ابا جان کو دیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کی تعمیر کر رہے تھے، دیوار جوڑ رہے تھے، دیوار بنا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں باپ بیٹے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما دے. کہتے ہیں کہ جب دیوار کچھ اونچی ہو گئی تو اونچا کرنے کے لیے اونچی جگہ کی ضرورت پڑی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بڑا پتھر لا کر رکھ دیا کہ ابا جان آپ اس پر کھڑے ہوں اور پھر بیت اللہ کے دیوار کی تعمیر کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے، دیوار بنانے لگے، پتھر جوڑنے لگے. اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے عبرت رکھ دیا، نصیحت رکھ دی اور صداقت اور سچائی رکھ دی کہ دیکھو تمہارا دین، تمہارا دھرم، تمہارا مذہب بالکل صحیح ہے. وہ پتھر جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اب بھی موجود ہیں. پتھر میں انسان کا قدم، اس کا نشان لگ جائے، اس میں گڑھا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ نبی کا معجزہ تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. آج بھی بیت اللہ کی جہاں دیوار ہے اس دیوار سے کچھ ہٹ کر کے وہ اس پتھر کو رکھ دیا گیا ہے اور شیشے میں اس کو بند کر دیا گیا ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے. اور جب حاجی بیت اللہ کا طواف 7 چکر پورا کر لیتا ہے تو بیت اللہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. وہ پتھر آج بھی موجود ہے. اور پھر وہ جنتی پتھر جن کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، حجر اسود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار میں چسپاں کر دیا. دیوار کی اونچائی کتنی تھی؟ 9 فٹ. حضرت ابراہیم اسماعیل نے جو دیوار بنائی اس کی دیوار 9 فٹ کی تھی، اس میں چھت نہیں تھی. اس زمانے میں جو دونوں باپ بیٹے نے بنائی اس میں چھت نہیں تھی اور دیوار کچھ اونچی تھی، دروازہ کچھ اونچا تھا.
नस्लन बाद नस्लिन, साल हा साल, पुस्त दर पुस्त गुजर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी जब 35 साल के हुए, उम्र आपकी 35 साल हुई, तो मक्का के लोगों ने बैतुल्लाह को दोबारा बनाने की जरूरत महसूस की। इसलिए जरूरत महसूस की कि बहुत जमाना पहले मस्जिद बनी थी, दीवारें फट गई थी, दरारें पैदा हो गया था, और छत नीचे होने की वजह से, दीवार नीचे होने की वजह से बैतुल्लाह के अंदर कुछ दौलत रखी हुई थी, तो कुछ उचक्कों ने उसको उड़ा लिया, ले भागा। बैतुल्लाह से भी चोरी हो जाती है, ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर, चुनांचे। और फिर उसी साल वादी में है, नीचे है, पहाड़ी के नीचे है, आज भी बैतुल्लाह जहां मौजूद है और जहां तवाफ किया जाता है उसको मताफ कहते हैं, तो एक मंजिल नीचे है, एक जो आम जमीन है उस जमीन से एक मंजिल नीचे है। चुनांच ऐसा हुआ कि उस साल बारिश हुई और बारिश के पानी का बहाव बैतुल्लाह की तरफ हुआ, जिससे दीवारों को सख्त नुकसान पहुंचा, और करीब था कि बैतुल्लाह की दीवार ढह जाए, मुनहदिम हो जाए, गिर जाए। ऐसा हो गया तो उन लोगों को जरूरत और ज्यादा महसूस होने लगी कि बैतुल्लाह को दोबारा फिर से बनाया जाए। मशवरा हुआ कि ठीक है, दोबारा बैतुल्लाह को बनाएंगे, लेकिन एक शर्त यह है कि इसमें लूट का माल ना हो, चोरी का माल ना हो, हराम कमाई की दौलत इसमें शामिल ना हो, बिल्कुल हलाल कमाई से बैतुल्लाह की तामीर। वो लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन फिर भी बैतुल्लाह का एहतराम उनके दिलों के अंदर इतना मौजूद था कि नहीं, हराम कमाई की दौलत इसमें नहीं लगनी चाहिए। बात तैयार हो गई, मजलिस में बिल्कुल बात पुख्ता हो गई कि बनाना। अब इसकी दीवार को पहले ढाने के लिए कौन शुरू करेगा? हर एक डर रहे थे कि बैतुल्लाह की दीवार को हम छुएंगे तो आफत अल्लाह की तरफ से आ जाएगी, आसमान से कोई मुसीबत आएगी। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तो एक ने कहा कि अल्लाह, हम बैतुल्लाह को गिराने के लिए कि इसको खत्म कर देंगे, इस नीयत से नहीं, इस नीयत से कि इसको और अच्छा बनाएंगे। अल्लाह, इसको हम इसकी दीवार को ढा रहे हैं। और वलीद बिन मुगीरा मखजूमी वो पहले दीवार पर चढ़ा और उसने दीवार की पत्थर को गिराना शुरू किया। उस पर कोई मुसीबत जब नहीं आई तो दूसरे लोगों ने देखा कि अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, चुनांचे वो लोग भी शामिल हो गए और उसकी दीवार की पत्थरों को हटाने लगे। हटाते हटाते हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जहां नींव रखी, बुनियाद रखी, जब वहां तक पहुंचे और उसकी पत्थर को उन्होंने हिलाने की कोशिश की तो पूरा मक्का हिल, जलजला पैदा हुआ। वो लोग समझ गए कि नहीं, हजरत इब्राहिम और इस्माइल की बनाई हुई नींव को उखाड़ा नहीं जा सकता, वो बुनियाद बाकी रहेगी, वहीं से ऊपर दीवार उठाई जाएगी। और फिर हर कबीले में हिस्सा मुतय्यन कर लिया, इस कबीले ने का इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये तामीर करेगा, वो वहां से वहां तामीर करेगा, वो वहां से वहां तामीर करेगा, हिस्सा बांट लिया कि हम इतना बनाएंगे, हम इतना बनाएंगे। जब सारी दौलत उन लोगों की इकट्ठा हो गई तो उन लोगों ने जोड़ा कि इसमें खर्च का तखमीना किया होगा, तो जितनी जमीन थी अगर वहां तक दोबारा मकान को बनाते तो उसकी हलाल कमाई की पूंजी कम हो रही, पैसा कम हो रहा। तो उन्होंने कहा शेमाल की तरफ उत्तर की जानिब 6 हाथ जगह को छोड़ दिया जाए और बाकी जगहों में बनाया जाए। चुनांचे 6 हाथ जगह छोड़ दिया गया, जिनको आज भी हम हतीम कहते हैं। हतीम ने टूटा हुआ हिस्सा, वो भी बैतुल्लाह का हिस्सा है, लेकिन वहां मकान बनी हुई नहीं है, इमारत बनी हुई। चुनांचे उस जमाने में रूम का एक मेमार, एक मिस्त्री मक्का में मौजूद था, बाकूम उसका नाम था। उसकी निगरानी में
بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی اور کام شروع ہوا، آگے بڑھا۔ جب حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا کہ دیوار اب اتنی بن گئی، اب یہاں حجر اسود کو چسپاں کرنا ہے، چپکانا ہے، تو ہر ایک کی خواہش یہ ہوئی کہ ہم اس پتھر کو وہاں رکھیں گے، اس قبیلے تمام لوگوں کی خواہش یہ کہ ہم رکھیں گے۔ جھگڑا ہو گیا، ایسا جھگڑا ہوا لگ رہا تھا کہ بیت اللہ کے سامنے خون خرابہ ہو جائے گا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں سے قبیلہ مخزوم کے ایک ہوشیار آدمی نے یہ کہا کہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا وہی بیت اللہ میں حجر اسود کو لگانے کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا، اتفاق کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ صبح جب ہوئی تو اتفاقاً سب سے پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو سب لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ ہمارے امانت دار امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ہم ان کے ہر فیصلے سے راضی ہیں۔ ابھی نبی آپ نہیں بنائے گئے، عمر آپ کی 35 سال ہے، 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے تھے۔ اس وقت آپ کو امین کہا کرتے تھے، امانت دار۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو انہوں نے سب بتایا کہ ایسا سامنے فیصلہ کیا ہے۔ نبی کو فیصلہ معلوم بھی نہیں تھا، معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو سب سے پہلے وہاں پہنچایا۔ چنانچہ آپ نے ایک چادر منگائی، اپنے ہاتھ سے اس میں چادر میں پتھر کو رکھا، حجر اسود کو رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو بلایا اور کہا کہ چادر کے کنارے کو پکڑ لیں اور چادر کو پکڑ کر کے اوپر اٹھائیں۔ جب حجر اسود کے رکھنے کی جگہ تک چادر کی اونچائی پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور دیوار میں اس کو چسپاں کر دیا، دیوار میں اس کو گاڑ دیا۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور انسان کے گناہوں نے اس کو چھوتے چھوتے کالا کر دیا، اس لیے اس کا نام حجر اسود، کالا پتھر پڑ گیا۔ قیامت کے دن وہ پتھر کی زبان ہوگی، اس کی آنکھیں ہوں گی، اور وہ پتھر گواہی دے گی، جس نے اس پتھر کو چھوا یا اس پتھر کو چوما یا اس پتھر کی طرف استعلام کیا، ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوما، قیامت کے دن وہ پتھر گواہی دے گا۔ چنانچہ اس طرح سے وہ جھگڑا ختم ہو گیا، بیت اللہ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اونچائی اس کی بڑھا دی گئی 9 فٹ، تو اس کی اونچائی اور زیادہ کر دی گئی، 12 فٹ سے اوپر کر دیا گیا اس کو، تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ اور بیت اللہ میں اس سے پہلے چھت نہیں تھی، تو بیت اللہ میں ان لوگوں نے چھت ڈال دیا، اور دیوار کو بھی کچھ اونچا، دروازے کو بھی اونچا لگا دیا کہ ہر کوئی اپنی خواہش سے دروازے سے داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ وہ بیت اللہ بن کر کے تیار ہو گئی، جس کی طرف حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم زمانے کفر سے قریب نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی پر دوبارہ بنا کر لوٹا دیتا۔ بنائے ابراہیم، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی، بنیاد رکھی تھی، اسی بنیاد پر دوبارہ میں مسجد کو بنا دیتا۔ لیکن چونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا اور اس طرح کروں گا تو لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی، لوگ متنفر ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ بیت اللہ کو ڈھانے والا ہے، اس لیے میں خاموش ہوں۔ اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ جہاں تک مسجد اللہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھی وہاں تک میں بنا دوں۔ مشرکین نے 6 ہاتھ جگہ چھوڑ دیا تھا، آج بھی وہ چھوڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کے گزرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عمارت میں جب وہ امیر ہوئے تو اس حدیث کو انہوں نے سنایا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیت اللہ کو ڈھا دیا اور بنائے ابراہیمی پر اس کو بنایا، جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہاں تک اس کو بنایا دوبارہ۔ چنانچہ مسجد بن کر تیار ہوئی،
اس کے بعد حجاج بن یوسف جب گورنر ہوا تو اس نے پھر دوبارہ بیت اللہ کو ڈھا دیا اور بیت اللہ کو اس بنیاد پر جس بنیاد پر مشرکین مکہ نے بنایا تھا 6 ہاتھ جگہ چھوڑ کر کے اسی طریقے سے اس کو بنایا. ہارون رشید بادشاہ نے حضرت امام مالک سے مسئلہ پوچھا اپنے زمانے میں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواہش ظاہر کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہاں تک اس انداز سے ہم دوبارہ اس کو بنائیں گے. حضرت امام مالک نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا. اگر میں آج فتویٰ دے دوں گا کہ تم دوبارہ اس کو توڑ کر کے بناؤ تو ہر بادشاہ آئے گا اور ان کی یہی خواہش ہوگی کہ ہم دوبارہ توڑ کر کے بیت اللہ کو بنائیں گے. تو پھر بیت اللہ کی جو عظمت جو ہیبت لوگوں کے دلوں میں جو اس کی قدر و منزلت باقی ہے وہ ختم ہو جائے. اس لیے نہیں، جیسا ہے اس کو اسی طریقے سے رکھا جائے، قیامت تک اس کو اسی طریقے سے برقرار رکھا جائے. چنانچہ وہ مسجد بیت اللہ آج بھی اسی حیت قضائی میں موجود ہے جس کی طرف ہم سارے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جن کا مرکز و محور بیت اللہ ہے. جب آخر زمانہ آ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں آئے گا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی دنیا کے چپے میں وہ گھومے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس وقت بھی بیت اللہ میں حج ہوگا. پھر اس کے بعد بالکل آخر زمانہ جب آ جائے گا تو حبشہ کے لوگ غالب آ جائیں گے. میں اللہ کے نبی نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں، وہی الہی کے ذریعے آپ نے بتایا کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ حبشہ کا ایک آدمی ذوالسویکتین جن کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں بیت اللہ پر پھاوڑا چلا رہا ہے، ان کی پتھر کو اکھاڑ رہا ہے اور بیت اللہ کو ڈھا رہا ہے. بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، حج بند ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے جس بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اسی میں نے کہا تھا کہ اسی مسجد سے دنیا کی تمام مسجدوں کا تعلق ہے، وہ مرکز ہے، وہ محور ہے اور اسی سے گویا سپلائی ایمان، روحانیت، عبادت وہیں سے سپلائی ہوتی ہے اور سارے لوگ اس مسجد کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور احترام اور عزت کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے کیونکہ اس تمام مسجدوں کا تعلق اس سے ہے اس لیے ہر گاؤں، ہر محلہ، ہر شہر، ہر قریہ، ہر جگہ جہاں کوئی ہے مسجد بناتا ہے اور مسجد کا احترام کرتا ہے. مسجد کا تقدس ان کے دلوں کے اندر موجود ہے اور جب تک مسجد کا تقدس مسلمانوں کے دلوں میں باقی رہے گا ایمان ان کا باقی رہے گا. اور جب تک وہاں اذان ہوگی، جب تک نماز ہوگی، مسجد جب ایمان والے لوگ رہیں گے تو اس کو آباد کریں گے اور اللہ رب العالمین وہاں خوشحالی عطا فرمائے گا. میں نے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو موقع پاتے ہیں کہ ہم مسجد میں ایک اینٹ لگا دیں گے، مسجد میں بالو کے ذرات دے دیں گے، مسجد میں سیمنٹ لگا دیں گے، مسجد میں چھڑ دے دیں گے، مسجد میں اپنے کمائی کا پیسہ دے دیں گے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. ہر ایک کو یہ مقدر نہیں ہوتا، ہر ایک کی تقدیر میں یہ نہیں ہوتی، ہر وقت مسجد نہیں بنتی. ابھی مسجد بن رہی ہے، ہم لوگ زندہ ہیں، ہمارے بال بچے زندہ ہیں، ہمارے بیوی بچے سارے لوگ زندہ ہیں. زندوں کو یہ چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لے. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری یہ مسجد جیسے بن کر کے تیار ہو، ہم تمام بھائیوں کے دلوں کے اندر اس بات کی محبت پیدا کر دے، الفت پیدا کر دے اور جھکاؤ پیدا کر دے کہ اے اللہ جیسے اس مسجد کے بقایا سارے کام ہو جائیں، اپنے کمائی سے دامے درامے سوکھانے قدمے مدد فرمائیں گے اور اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں گے اور صدقہ جاریہ بنا لیں گے. اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. وآخر